صاف ستھرے دانوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن جب ہم ان کو ہٹا کر کے دیکھیں گے تو وہاں سے تمام کے تمام فروٹ خراب نکل آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے معاملات کو خراب کر رکھا ہے اور ہم نے حرام کو ترجیح دی ہے حلال کے اوپر۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں اور جانوروں کو کھلاتا ہے، خنزیر کو کھلاتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کو نہیں کھلائے گا؟ اگر ہم آج اپنے معاشرے میں بگاڑ کی کوئی بنیاد تلاش کرے تو یہ صاف واضح بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں حرام کام میں مشغول ہے، کہیں نہ کہیں انسان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان اپنے دوسرے بھائی کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں انسان اپنے کاروبار میں ناپاک چیز ملا کر کے فروخت کر رہا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ انہوں نے ایک چوہا گر جانے کے بعد 40,000 درہم کے تیل کو ضائع کر دیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی معزز بنایا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ آج انسان اتنا کمتر اور اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب تک میں حرام حاصل نہ کر لوں، جب تک میں حرام حاصل نہ کر لوں، میرے گھر میں چولہا جلنے والا نہیں۔ محترم دوستو، آج ہم جو شکایتیں کرتے ہیں آگے، باپ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، ساس اور بہو میں تکرار ہے، بیٹی اور ماں میں تکرار ہے، اس کی اگر اصل وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بہو کے پیٹ میں، اس بیوی کے پیٹ میں، اس بچے کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچا ہے۔ اور مقافات العمل نے ایک بات لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کلکٹر تھا، ایک صوبے دار تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا کرپشن کے پیسے سے کرتا تھا، حرام پیسے سے کرتا تھا۔ اس کے یہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھی، ایک دن وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیر پہ نکلا ایک سمندر کے کنارے، تو اس کے بچوں نے ایک بگھی کو دیکھ کر اپنے ابا سے درخواست کی کہ ابا ہمیں اس بگھی میں بٹھا لو اور ہمیں اس دریا کا سیر کراؤ اور پانی کا بھی نظارہ دیکھیں گے اور نظارے بھی ذرا آسانی کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے، بگھی میں بیٹھے، جیسے ہی وہ بگھی گھوڑے والا لے کے نکلا، وہ گھوڑا کھسک گیا اور اس گھوڑے نے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بیٹیاں اس بات کے سامنے فوت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ انسان اپنے بچوں کے صدمے میں مفلوج ہو گیا، کم عقل ہو گیا، اس نے اپنی آدھی عقل کو ضائع کر دیا اور اسی بیماری میں اس نے اپنی آخری دم دی۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، اس کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا مصیبتوں کا کہ اسے اپنی دونوں جوان بیٹیوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھانا پڑا، جن کے لیے وہ حرام پیسہ جمع کرتا تھا۔ اب بتاؤ، یہ حرام پیسہ، یہ مال جس کو ہم اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ کس کام کا ہے؟ ایسا ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہے کہ یہ تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی یا اللہ کے بندوں کے حقوق سے روگردانی کی، میں یعمل سوءا یجز بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اجاگر کیا اور انسان کو بتایا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے آپ بچ جاؤں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرما چکے ہیں کہ ہر کام کا ایک بدلہ ہے، اگر انسان اچھا کام کرے گا میں یعمل سوءا یجز بہ، تو انسان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اگر انسان کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو انسان کے لیے وہی ظلم والا اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آتا ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے حرام مال جمع کرتے ہیں اور پھر اسی اولاد کی نافرمانی کی شکایت لے کر کے ہم کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں،
کہ شاید میرا بچہ سدھر جائے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مولوی کے جانے سے پہلے تجھے بتلایا تھا، اس اللہ کے بندے کے پاس جانے سے پہلے تجھے بتلایا تھا کہ اگر تو شراب پیے گا تو برے کاموں میں ملوث ہوگا، تو یہ ممکن ہے کہ تیرے بچے تیرے نقش قدم پر چل کر کے برے کاموں میں ملوث ہو جائے۔ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے جب ہم برے کام کرتے ہیں اور برے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں کہ میری اولاد میرے ساتھ یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، کہ میں ہر چیز پر باریک بینی سے نظر رکھتا ہوں، ایسے نظر رکھتا ہوں جیسے ایک شکاری اپنے شکار کی طرف متوجہ ہوتا ہے شکار کرنے کے وقت۔ آج انسان ناپتول میں کمی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں جائیداد کو اکٹھا کر لوں گا۔ آج انسان کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ برا معاملہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بڑا صاف اور ستھرا عدل والا نظام ہے۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو خواب میں دیکھا، میرا پڑوسی تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مرنے کے